تیرا عشق میری جنت از انوشہ خان۔ قسط نمبر 1۔ زیان بیٹے اٹھ جاؤ، تمہارے بھائی کے آنے میں کچھ دن ہی باقی ہے اور مجھے اتنی تیاری کرنی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، سب کیسے ہوگا؟ آصفہ بیگم نے زیان کو اٹھاتے ہوئے کہا، جو کہ زیان کا اٹھنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ ممی ابھی بھائی کے آنے میں ٹائم ہے، آپ کیوں اتنی پریشان ہوتی ہے؟ میرے لیے تو کبھی ایسے پریشان نہیں ہوتی۔ زیان نے منہ بنا کر جواب دیا، اچھا زیادہ جلس نہ ہو، تمہارے لیے بھی میں اتنی پریشان ہوتی ہوں جتنا شایان کے لیے۔ آصفہ بیگم نے مسکرا کے زیان کو جواب دیا، شایان میں میری جان بستی ہے، میرے شایان نے بہت برا وقت کاٹا ہے، تمہارے بابا کے مرنے کے بعد ہم دونوں کو سنبھالا ہے، تمہیں باپ کی کمی نہیں ہونے دی اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تمہارے بابا کی کمی پوری کی ہے شایان نے۔ شایان میرا سب سے اچھا بیٹا ہے۔ شایان کو یاد کر کے آصفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے ماما میں تو مذاق کر رہا تھا، اب تو سیریس ہو گئی۔ زیان نے فوراً اپنی ماما کو گلے لگایا۔ واقعی بھائی نے ایک باپ کی کمی پوری کی ہے، شایان جیسا بھائی قسمت والوں کو ملتا ہے اور مجھے بھائی پر فخر ہے، میں تو اپنی جان بھی بھائی پر قربان کر دوں۔ اچھا زیادہ رلاؤ نہیں مجھے، جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بلا دیا تم نے، چلو نیچے آؤ ناشتہ کرو۔ آصفہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا شایان جو کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں اور بھائی کا واحد سہارا تھا، بہت زیادہ فرمانبردار، جو بھی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ خوبصورتی شایان نے اپنے والد سے چرائی تھی، ہر کوئی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اپنے بابا کے مرنے کے بعد شایان نے بزنس کو بہت اچھی طرح سنبھالا تھا۔ زیان گھر میں سب سے چھوٹا اور اپنے بھائی کا لاڈلا، ہر بات منوانے کے لیے شایان ان کو ہی آگے کرتا تھا۔ شایان نے بھی آج تک کوئی بات نہیں ٹالی تھی اپنے بھائی کی۔ ان کی چھوٹی سی مگر خوبصورت دنیا تھی، مگر اللہ جانے ان کی خوبصورت دنیا کو کس کی نظر لگنے والی تھی۔ پریشے اپنی ماما کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پری کی پیدائش کے وقت کلثوم بیگم پریگنینسی میں کچھ پیچیدگی کی وجہ سے آگے ماں نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے تیمور صاحب اور کلثوم بیگم کی دنیا پری تک ہی محدود ہو گئی۔ پری بیٹا آپ نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ پڑھنا ہے تو ایڈمیشن لے لوں، آپ کی یونیورسٹی تو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تیمور صاحب نے پری کو کہا، نہیں بابا میں عشا کے ساتھ جاؤں گی تو لے لوں گی، ہمیں کل ویسے بھی یونیورسٹی جانا ہے، کل سب کو پروفیسر صاحب نے لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ ویسے بھی بابا عشا نے کہا ہے کہ ہم ایڈمیشن نیکسٹ ایئر لیں گے، ابھی اس کو کچھ کورس کرنا ہے اور میں جاب کرنا چاہوں گی، بابا اجازت ہے آپ کی؟ پری نے ڈرتے ڈرتے تیمور صاحب سے کہا، بیٹا جاب کیوں، کیا ضرورت ہے آپ کو جاب کی؟ بابا ضرورت نہیں ہے، آپ نے اور ماما آج تک ہر فرمائش پوری کی ہے، لیکن میں جاب کا بھی ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز بابا گھر پر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤں گی، پلیز بابا اجازت دے دینا۔ پری نے معصومیت سے جواب دیا، اچھا گڑیا کر لینا، بلکہ میں ہاشم سے بات کرتا ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن بابا مجھے سفارش پر نہیں جانا، مطلب اپنی قابلیت پر جانا چاہتی ہوں، پراپر انٹرویو دے کر، پری نے کہا، کیونکہ پری کو ایسے سفارش پر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا کہ آپ کا باقاعدہ انٹرویو ہو، آپ کو لائن میں بٹھائے رکھے، پھر بعد میں یہ کہہ کر منع کر دیں گے انٹرویو کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تیمور صاحب نے ہنس کر کہا، بابا ایسا تو نہ کہے، لیکن پھر بھی ٹرائی ضرور کروں گی۔ اچھا دیکھو آپ کے ماما نے کھانا بنایا ہے کہ نہیں، یا آج بھوکا ہی رکھنے کا پلان ہے؟ اچھا بابا دیکھتی ہوں۔ ماما بابا پوچھ رہے ہیں کہ آج کھانا آپ کھلائے گی یا بھوکا ہی رکھے گی مجھے اور بابا کو؟ ارے بس تھوڑی سی دیر ہے، تم باپ بیٹی تو پاگل کر دیتے ہو مجھے۔ کلثوم بیگم نے پاری کو آنکھیں دکھا کر کہا، ارے ماما میں نہیں بول رہی، بابا بول رہے ہیں صاحب کو، آپ تو اچھی والی ماما ہے میری۔ چلو مکن نہیں لگاؤ مجھے، جا کر یہ ٹیبل پر رکھو، اور ہاں آج عشا آنے والی تھی، کیا ہوا آئی نہیں ابھی تک؟ عشا پاری کی دوست ہے، دونوں کی مثالی دوستی ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بچپن سے آنا جانا ہے، اسکول لائف کالج لائف ایک ساتھ دونوں نے پڑھا اور اب یونیورسٹی بھی ایک ساتھ ختم کی۔ عشا کا ابھی آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا تو عشا نے پری کو بھی منع کر دیا کہ جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والا آئیڈیا عشا کا تھا، بٹ عشا کا ابھی موڈ نہیں بن رہا تھا جاب کرنے کا۔ اف یہ لڑکی اللہ کی پناہ کب بڑی ہوگی، میرے ہاتھوں سے مار کھائے گی، عشا کی ماما نے روم میں انٹر ہوتے ہی کہا۔ عشا کمرے کی حالت دیکھی ہے تم نے، کیا سے کیا بنا دیا ہے تم نے روم کو؟ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھو کتنی صفائی پسند ہے، ایک تم پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئی ہو، بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے تم نے۔ عشا کی ماما نے عشا کو خوب سنایا، ارے ماما کیا ہو گیا، کیوں غصہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہمارے گھر میں مالکہ عالیہ پیدا ہوئی ہے۔ علیان تم چپ رہو، ممی سنا رہی ہے نا، کافی ہے سمجھے؟ عائشہ نے علیان کو غصے سے کہا، کیونکہ مامی کو کہنے کا مطلب اپنی دوبارہ سے عزت افزائی کروانا تھا، اس لیے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ممی آپ جتنا بھی بولے اس کو کرنا وہی ہے جو یہ ٹان لے، علیان نے کہا۔
تم اپنی چونچ بند نہیں کر سکتے علیان؟ عیشا نے غصے سے علیان کو کہا۔ علیان عیشا دونوں جڑوا تھے۔ علیان آرمی میں جاب کرتا ہے۔ جب بھی چھٹیوں پر آتا عیشا کو ایسے ہی تنگ کرتا۔ عیشا کی فیملی میں عیشا علیان جڑوا تھے اور ان سے چھوٹی علیشا تھی جو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور بہت زیادہ صفائی پسند ہے۔ ایک بیچاری عیشا ہی تھی جس کی وجہ سے آئے دن اپنی ماما سے باتیں سنتی رہتی تھی۔ عیشا کی ممی عارفہ بیگم اور سلیم صاحب کی یہ فیملی ایسی ہی ہنستی کھیلتی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی اور اسی میں ہی خوش تھی۔